خط کی ڈھلان کے کانسیپٹ سے ویسے تو آپ بخوبی واقف ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو پہلے اس موضوع پر خان اکیڈمی کی ہی دوسری ویڈیوز دیکھ لیجئے۔ تو بھائی خط کی ڈھلان کے لیے اگر میں یہ گراف بناؤں تو یہ گراف ہمیں دو متغیر یعنی ویریبلز کے درمیان تعلق بتاتا ہے۔ ایک متغیر طول میں یعنی ورٹیکل ایکسس پہ ہے، جبکہ دوسرا عرض میں یعنی ہاریزونٹل ایکسس پہ ہے۔ تو اگر یہاں ایک خط موجود ہو تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ طولی اور عرضی متغیر کا آپس میں تعلق مستقل ہے، غیر متغیر نہیں سمجھے؟ آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں بھائی، خط جو ہوتا ہے نا، لائن، اس کی ڈھلان مستقل ہوتی ہے، کانسٹنٹ ہوتی ہے، یعنی بدلتی نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وائی اور ایکس میں تبدیلی بھی ایک ہی رہتی ہے، چاہے کسی بھی نقطے پہ دیکھ لیں، یہاں دیکھ لیں، یہاں دیکھ لیں، یہاں، ادھر، کہیں بھی دیکھیں تو ڈھلان ایک ہی ہے۔ اور ریاضی کے اعتبار سے ڈھلان ان دونوں تبدیلیوں کا تناسب ہوتا ہے، یعنی وائی میں تبدیلی بٹا ایکس میں تبدیلی۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ خط کے لیے یہ ڈھلان، یہ سلوپ کانسٹنٹ ہوگی، مستقل ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال یہ آئے کہ اگر یہ ڈھلان کانسٹنٹ نہ ہو تو، اور یہ بالکل جائز سوال ہے جس کا جواب آپ کے تحت الشعور میں ہوگا کہ ایسی صورت میں گراف خط نہیں بلکہ خم یعنی کرو ہوگا۔ تو یہ کرو ذرا آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں۔ یہ ہوا وائی ایکسس، یہ ایکس ایکسس، وائی اور ایکس، اور فرض کیجئے کہ یہ آپ کا کرو ہے یا خط منحنی، یہ خط مستقیم، یہ خط منحنی یا خم۔ تو اب اگر ہم اس خم یا خط منحنی کی ڈھلان پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسلسل تبدیل ہو رہا ہے، یعنی اب اگر ڈھلان نکلے گی تو ہم کسی مخصوص نقطے یا کسی مخصوص لمحے پر ہی نکال سکتے ہیں، اور یہ ہر لمحے پہ الگ ہوگی، اور یہ کہلاتی ہے لمحاتی شرح، یا اگر اردو میں کہیں تو ہوتی ہے انسٹنٹینیس ریٹ آف چینج۔ لیکن سوال یہ کہ یہ نکالیں کیسے؟ تو اگر ہم یہ روایتی طریقہ استعمال کریں جہاں ہم کرو پہ بھی دو الگ الگ پوائنٹس لیں، یہ دو پوائنٹس لیتے ہیں اور ان کے بیچ میں خط کھینچ دیتے ہیں، یہ لیجئے، تو یہ جو خط ہے یہ کہلاتا ہے سیکنٹ یا خط قاطع کہلاتا ہے۔ یہ قاتل نہیں ہے، قاطع ہے۔ اور اگر اس کی ڈھلان ہم لیں تو اس سے تو ہمیں ان دو پوائنٹس کے مابین اوسط شرح تبدیلی یعنی ایوریج ریٹ آف چینج ملے گا، جبکہ ہمیں این اس پوائنٹ پہ ڈھلان نکالنی ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، ہم یہاں ایک ٹینجنٹ بنا سکتے ہیں، یعنی ایسا خط جو صرف اور صرف اس پوائنٹ کو چھو رہا ہو۔ ہلکا سا اوپر کریں گے، یہ تقریباً۔ تو اس خط کی یا اس لمحے پہ ڈھلان یعنی انسٹنٹینیس سلوپ، یہ ہوگا ہمارا انسٹنٹینیس ریٹ آف چینج یا لمحاتی شرح تبدیلی۔ اور یہ انسٹنٹینیس سلوپ یا انسٹنٹینیس ریٹ آف چینج بنیاد ہے ڈفرینسیشن کی۔ ڈفرینشیشن نہیں بولیے گا، ڈفرینسیشن کہلاتا ہے۔ اور یہ جو ڈھلان یا سلوپ ہم نے نکالی ہے یہ کہلاتی ہے اس کرو کا ڈیریویٹو، بعض لوگ اس کو ڈیریویٹو بھی کہتے ہیں۔ اب اس ڈیریویٹو کو لکھنے کے کچھ طریقے ہیں۔ یہاں ہم نے جس طرح ڈیلٹا وائی بائی ڈیلٹا ایکس نکالا تھا تو یہ تو پورے کی ڈھلان تھی، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے لائبنز نوٹیشن، لکھ دیتا ہوں، لائبنز ضابطۂ تحریر یا لائبنز نوٹیشن۔ لائبنز صاحب کیلکولس کے بانیوں میں سے ہیں، اور ان کی نوٹیشن کیا کہتی ہے کہ یہ جو لمحاتی ڈھلان ہے نا یہ ہوگی ڈی وائی بائی ڈی ایکس۔ تو اب یہ ڈیلٹا وائی بائی ڈیلٹا ایکس اور ڈی وائی بائی ڈی ایکس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، جس طرح یہاں ہم نے دو پوائنٹس لیے تھے اور ان کے بیچ میں ڈھلان نکالی تھی تو اس کو ڈیلٹا وائی بائی ڈیلٹا ایکس کہتے ہیں، یعنی جو یہ دورانیہ ہے وہ دورانیہ اچھا خاصا بڑا ہے۔ جبکہ اگر کرو پہ خم پہ غور کریں تو ہم نے جو یہ دو پوائنٹس منتخب کیے تھے اور ان کے بیچ میں سیکنڈ بنایا تھا تو اس کی ڈھلان تو ایوریج ریٹ آف چینج ہوگی جو ڈیلٹا وائی بائی ڈیلٹا ایکس ہی لکھی جائے گی۔ لیکن اگر ان دو پوائنٹس کے درمیان یہ فاصلہ گھٹتا جائے، یعنی اگر میں فرض کیجئے کہ یہ پوائنٹ لوں، یہاں سے سیکنڈ کھینچوں، اور پھر یہ پوائنٹ لوں اور یہاں سے سیکنڈ کھینچوں، پھر یہاں سے، پھر یہاں سے، پھر یہاں سے، یا یہ کہیے کہ یہ جو دو پوائنٹس کے درمیان جو میں نے اتنا بڑا فاصلہ رکھا ہے، اگر یہ فاصلہ کم سے کم ہوتا جائے، گھٹتا جائے،
اور اتنا گھٹ جائے کہ تقریباً صفر ہو جائے تو یہ کہلاتا ہے ڈیریویٹو. اور اسی لیے لائبنس صاحب کے ضابطۂ تحریر میں ڈیلٹا کی جگہ ڈی کا استعمال ہوا. یعنی یہ ڈیلٹا جو ہے نا، یہ ڈیلٹا بہت ہی کم ہو جائے، کم ہو کے صفر کے قریب آ جائے. تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، یا ضابطۂ تحریر یا نوٹیشن جو ہم کہہ رہے تھے. دوسرے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو y اگینسٹ x کا کرو ہے، اگر یہ y اور x کا کرو نہیں ہوتا، یہ فنکشن کا کرو ہوتا، یعنی فنکشن ڈیفائن ہوا ہوتا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ فنکشنز کی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ فنکشن اور ایکویشن میں کیا فرق ہے. تو اگر یہ ایکویشن کی جگہ فنکشن ہوتا تو ہمارے پاس دوسرا ضابطۂ تحریر آتا ہے جو کہ کہلاتا ہے لاگرانج نوٹیشن. اب کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے تو لیگرینج لکھا ہے، لاگرانج کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور بہت سارے لوگ اس کو کہتے بھی ہیں، مگر یاد رہے کہ یہ افراد کے نام ہیں. لاگرانج صاحب ایک فرینچ آدمی تھے جس کی وجہ سے ان کا نام لاگرانج کہا جاتا ہے. اور یہ صاحب ریاضی میں مہارت کے علاوہ علم فلکیات یعنی ایسٹرونومی کے بھی ماہر تھے. اسی وجہ سے یہ نوٹیشن آپ کو ریاضی سے زیادہ طبیعیات یعنی فزکس میں ملے گی، جس کے تحت ایف ایکس کا ڈیریویٹو کہلاتا ہے ایف ڈیش ایکس، جہاں ایکس کی جگہ کوئی بھی پوائنٹ ڈالا جا سکتا ہے. اگر آپ یہاں نکال رہے ہیں، فرض کیجئے کہ اس کو میں بولوں x1 تو یہ ایف ڈیش x1 بھی نکالا جا سکتا ہے. ایک اور طریقہ ہے جو کہ نوٹیشن تو نہیں کہلاتا لیکن انجینئرنگ میں بہت استعمال کیا جاتا ہے، جہاں لمبی لمبی ایکویشنز اور لمبی لمبی ڈیریویشنز ہوں تو جگہ کی کمی ہو، تو اس ڈیریویٹو کو y ڈاٹ، یا اگر فنکشن کی بات ہو رہی ہے تو ایف ڈاٹ کہہ دیا جاتا ہے. تو لکھنے کے لیے آپ کوئی بھی نوٹیشن استعمال کر سکتے ہیں، بس ڈیریویٹو نکالنے کا طریقہ آنا چاہیے جو ہم اگلی چند ویڈیوز میں سیکھیں گے.